أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ذکر ہوا یہودی جس تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اس کے فیصلے بھی نہیں مانتے تھے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں ابتدا میں تورات کا تعارف کروایا گیا. ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی اور اس میں نور بھی. طالبین حق کے لیے، جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تورات کا تعارف یہ، اس کی حقیقت اور فضیلت یہ کہ یہ ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تک پہنچنے کا رستہ دکھاتی ہے. گمراہی، رب سے دوری کے اندھیروں میں پھنسے لوگوں کے لیے تورات روشنی، تورات راہ دکھانے والی، خوش نصیب اس راہ پر چلے اور حق سبحانہ و تعالی تک پہنچے. ارشاد فرما یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. تورات اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب، ایسی عظیم کتاب، ایسا دستور العمل کہ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام، پھر اہل اللہ، پھر اہل علم اس کی روشنی میں فیصلے کرتے رہے. اس کی روشنی میں جو اس تورات کو ماننے والے، ہدایت پانے والے، ان کے لیے فیصلے کرتے رہے. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. معاملہ یہ ہے کہ تورات کی حفاظت اہل علم کے سپرد تھی. جب ان میں دیانت رہی، یہ اس کی حفاظت کرتے رہے، تورات کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. اور جب لالچ نے انہیں گھیر لیا تو تورات کو مال کے حصول کے لیے برباد کرنا شروع کر دیا، تبدیلیاں شروع کر دی. حالانکہ ان کو نصیحت تھی کہ اللہ کا حکم بتانے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کا حکم بتانے میں، لوگوں کی رہنمائی کرنے میں کسی لالچ کا شکار نہ ہونا. لیکن یہ اللہ کا حکم لوگوں کو بتانے سے ڈرے بھی، زوراور کے سامنے حق بیان نہیں کیا، مسئلہ دبا دیا، بدل دیا، اور کہیں سے مال ملا تو وہاں بھی تبدیلی کر دی. اللہ کے حکم کو توڑ مروڑ کر مال کے حصول کے لیے پیش کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ تورات کی شکل ہی بدل کے رکھ دی. جو تورات اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر، نور بن کر نازل کی گئی، اس کو اپنی منمانیوں
اور اپنے حالات کے پیش نظر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک کا امتیاز کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمد سے والناس تک حرف حرف محفوظ، زیر زبر محفوظ۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ان یہود کو نصیحت کی گئی، آج قرآن پاک میں ہے۔ موجودہ زمانے کے یہود ہوں، اہل ایمان ہوں، سب کو نصیحت، فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے مت ڈرنا، میری ذات سے ڈرنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال مت لینا۔ دنیا ساری بھی کوئی دے دے اللہ کا حکم بدلنے کے لیے تو وہ اللہ کی آیت کے مقابلے میں تھوڑا بیچنا مت۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جس نے رب کا فیصلہ نہ مانا، جس نے رب کا فیصلہ نہ مانا وہ کافر ٹھہرا۔ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی آیت سے، اللہ کے حکم سے انکار کفر ہے۔ تورات سچی آسمانی کتاب تھی، لیکن ان بد نصیبوں نے اسے اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔